بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کا دورہ کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ دورہ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے سعودی عرب کا کیا، پھر وہیں سے ان کے متحدہ عرب امارات میں دورے کا انتظام ہو گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کے روضہ رسول پر حاضری کے دوران جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بد تہذیبی اور روضہ رسول کی جو بے حرمتی کی ہے، توہین کی ہے، تو اس کا ابھی تک اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اب عمران خان کا بھی ایک نیا اعلان آ گیا۔ آج انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ایک اپنا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک نئی رابطے کا ذریعہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیانات ٹویٹر پہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، سرکاری دورہ بھی تھا اور کچھ ان کی اپنی غیر سرکاری مصروفیات بھی تھی۔ شہباز شریف صاحب انہوں نے روضہ رسول پر حاضری دی، عمرہ کی ادائیگی کی۔ اب وہ متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد پاکستان آنے والے۔ ادھر پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو بے چینی لگی ہوئی ہے اور وہ اقتدار سے محرومی کا جو صدمہ ہے اس سے ابھی تک وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ ان کو صبح شام وزیر اعظم ہاؤس کے خواب آ رہے ہیں اور وہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتے کہ وہ اقتدار سے باہر رہیں۔ لہذا کچھ تو ان کا اپنا بویا ہوا فصل تھی جو انہوں نے کاٹی، اور کچھ مہربانوں نے ان پر مہربانی کی، اور رہی صحیح کسر آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے نکالا۔ اب انہوں نے کہا کہ چاند رات اپنے لوگوں کو کہا نکلے بھائی۔ اب انہوں نے کہا، ظاہر ہے اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جناب روضہ رسول پہ ان کے جو کارکنوں نے وہاں میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بیہودہ کام کیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کہ انہوں نے وہ پاک ہستی جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جن کے بارے میں کہ یہاں پر اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، وہاں پر انہوں نے نعرہ بازی کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جہاں چاہیں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی کسی اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی توہین کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ توہین تو بالآخر عمران خان کے کھاتے میں پڑ گئی ہے۔ پورے ملک میں لعن طعن ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کو کوئی اچھی بات نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی خود لٹیا ڈبوئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے ایک ماہ نہیں ابھی ہوا، 20 دن بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن عمران خان صاحب یہ ہیں کہ جلسے پہ جلسہ کرتے رہے ہیں۔ 3 جلسے کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئے ہیں اور پھر شب دعا کی ہے، اور پھر وہاں بڑے بڑے جید علماء کرام کو بلایا ہے۔ دعا کس بات کی ہے کہ میں دوبارہ برس اقتدار آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کی دعا قبول نہیں کی ہوگی، پہلے ہی لوگ ان سے بڑے تنگ۔ بہرحال یہ ان کی سیاسی جدوجہد ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ لوگ چاند رات بھی آرام سے نہ بیٹھیں، جھنڈے نکل کر باہر آ جائیں۔
یہ سب باتیں تو آپ کو بہت مزے کی لگتی ہیں اور آسان بھی لگتی ہیں کہ لوگ جھنڈے لیے آئیں، جھومتے جامتے آئیں اور پھر کہیں جناب عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لاؤ۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے، بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی دعائیں قبول کی ہیں، وہ ان کی سے جان چھٹی ہے، اب دوبارہ کس طرح لوگ ان کو قبول کریں گے۔ رہی بات ایک سیاسی فیصلہ ان کا ہے کہ وہ شاید، میرا خیال تھا کہ یہ اگست کے مہینے میں ہی دوبارہ کریں گے، لیکن اب میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مئی کے اواخر میں کال دوں گا۔ شوق سے کال دیں جناب عمران خان صاحب، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ 2014 ہے، 2022 سے اب وزیر اعظم عمران خان صاحب، اب وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف، اور ان کے صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ اس وقت تو وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف۔ میاں نواز شریف نے اس وقت کسی جلوس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دی تھی، اور اسی بات پر چودھری نثار علی خان نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، ریڈ زون میں آپ کو داخل ہونے دیا گیا تھا، دینے پر، داخل ہونے کی اجازت دینے پر۔ اب آپ سوچ لیں، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل استعمال کر کے آپ اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف آپ پنجاب سے لوگ لے کر آئیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راستے آپ کے لیے کھلے ہوں گے؟ جدھر سے آپ جانا چاہیں گے لوگ آپ کے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں دھرنا دے لیں گے۔ کوئی آپ کو دھرنا دینے کی اجازت نہیں دے گا، کوئی حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ زندگی معطل کر دی جائے۔ لہذا یہ تجربہ بھی آپ کر لیں۔ بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ کچھ لوگ تو تیاری کر رہے ہیں کہ ہم شاید جیل جانے والے ہیں۔ ہاں یقیناً آپ کو جیل جانا پڑے گا، کوئی آپ کے بھی جرائم کم نہیں ہیں، لیکن یہ جو ایک ڈونگ رچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی کال دیں گے، تہس نہس کر دیں گے اور پھر ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ انتخابات کرائیں۔ عمران خان صاحب جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، آپ خود بھی اعلان کر سکتے تھے، خود آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، آپ نے انتظار کیا کہ کہیں سے کوئی غیبی مدد آپ کو مل جائے، لیکن جب مدد نہیں ملی، آپ کی حکومت ختم ہو گئی، تو اب اس کو آپ گرانے کے لیے ایجیٹیشن کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن ہر بار ایجیٹیشن کا جو ہے وہ کام نہیں آتا۔ اس ملک میں نے بہت بار بھی یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر صرف جماعت اسلامی، JUI ہی کے کارکن ہی اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ دو مذہبی جماعتوں میں۔ آپ کے کارکن کو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یقیناً وہ یہاں اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر یہاں پر شغل میلہ بھی لگا رہے گا، روزانہ ڈول کی تھاپ پہ یہاں پر رقص بھی ہوتے رہیں گے، اور پھر یہاں پر جلسے جلوس بھی ہوتے رہیں گے، تقریریں بھی ہوتی رہیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پھر چاہیں تو پارلیمنٹ کو بھی قبضہ کر لیں، چاہیں تو آپ پھر وزیر اعظم ہاؤس پر بھی قبضہ کر لیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے آپ کے لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے کی اجازت ملے، یا وہ اتنے تگڑے ہوں، اتنے زیادہ طاقت میں ہوں کہ تمام رکاوٹیں دور کر کے وہ ریڈ زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ جناب عمران خان صاحب، یہ سروں کا سودا ہوتا ہے اس کام میں۔ 77 کی موومنٹ میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، پھر اس طرح جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو تحریک تو ہوئی، اس میں بھی 20 لوگوں نے بھی جانیں قربان کی۔ ہاں، آپ پہلے نمبر 1 آئیں قربانی دینے کے لیے سامنے، ممکن ہے آپ کے کارکن بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن یہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بن ٹھن کر تو بنی گالہ سے رات کو جلسہ خطاب کرنے آ جائیں اور پھر گھر چلے جائیں اور کارکن ادھر ادھر رلتے رہ جائیں۔ بہرحال ایک بات طے شدہ ہے کہ اب آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اتنی آسانی سے اسلام آباد نہیں پہنچ پائیں گے۔ چلیں آپ اسلام آباد آئیں، ہم بھی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی 2014 کا آپ کا دھرنا کور کیا ہے، ہم نے پھر 2016 میں بھی آپ نے جو حکم جاری کیا تھا کہ میں لاک ڈاؤن کر دوں گا، نہیں ہوا۔
यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब हज़ारों लोग लेकर आए थे 2019 में, वो भी खाली हाथ वापस चले गए थे। उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि वो चाहते तो इस्लामाबाद का अमन व अमान तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने राज़ी करके वापस भिजवा दिया। तो अब आप समझें, ना डॉक्टर तारिक कादरी आपके साथ हैं और ना आपके साथ वो मदद पहुंचाने वाले लोग मौजूद हैं कि जो आपके खाने का एहतमाम कर देते, जो आपके लिए दीगर सहूलियात फराहम करते थे। अब तो आपको अपने ज़ोर पर आपको आना पड़ेगा। देखते हैं कि आप कितने लोग निकाल कर ले आते हैं। 20 लाख का तो आपने कहा है, अगर आप 20,000 भी आदमी ले आए तो बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 20,000 का मतलब यह है कि वो लोग वो ही आएंगे जिन्होंने मार खानी है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देनी है, जिन्होंने आपकी दोबारा बरसकदार लाने के लिए मुल्क का निज़ाम तहस नहस करना है। लेकिन आप समझते हैं, हम देखते हैं कि माहौल कैसा है, बहुत जल्दी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी एक बात तो सामने ये आ गई कि हुकूमत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पंजाब में अब मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया है। पंजाब की तमाम मशीनरी जो है वो अब हरकत में आ जाएगी। ये जो 1 महीने से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं थी, अब हुकूमत कायम हो गई है। जितनी भी कोशिशें आपकी एक तरफ से की गई कि वो हलफ ना उठा सकें, उन्होंने हलफ उठा लिया है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ क्या सलूक होता है। आपकी हुकूमत ख़त्म हुए 20 दिन हुए हैं और आपकी परेशानी का ये आलम है कि आप सुकून के साथ सो नहीं पा रहे। आप चाहते हैं कि रातों रात फिर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं, जो कि अब मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। शुक्रिया।